اولاد ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور کل ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے مبارک شہزادوں کا ذکر سنا تھا۔ آج چونکہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے عرس کی رات ہے، تو اسی مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری صاحبزادیوں کا ہم ذکر خیر سنیں گے۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ قرآن و حدیث کی اگر نصوص کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صرف ایک نہیں بلکہ 4 صاحبزادیاں ہیں۔ اس کے حوالے سے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 میں رب تبارک و تعالیٰ نے پردے کا جب حکم ارشاد فرمایا تو اپنے محبوب سے کلام فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک و بناتک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے۔ آگے پھر پوری آیت مبارکہ ہے، یہاں پر لفظ بنات ذکر کیا گیا۔ عربی زبان میں جو سگی بیٹی ہوتی ہے اس کو بنتن یا ابنتن کہا جاتا ہے، اور بنتن کی جمع ہوتی ہے بنات۔ اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے کہ عربی زبان میں جو جمع ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے، اس کے لیے کم سے کم 3 افراد ہوتے ہیں۔ اردو میں، انگلش میں، دیگر زبانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ جو افراد ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جمع کہا جاتا ہے، لیکن عربی زبان کا یہ ایک خاصہ ہے، ایک اس کی اسپیشلٹی ہے کہ ایک کے لیے واحد کا صیغہ ہوتا ہے، 2 کے لیے ایک الگ سے صیغہ ہوتا ہے جس کو تثنیہ کا صیغہ کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق اور جمع کا شمار جو ہے وہ کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ اب بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، اور بنات اس کی جمع ہے، تو لفظ بنات جو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ لی بناتک، اپنی صاحبزادیوں سے، و بناتک، اپنی صاحبزادیوں سے فرمائیے، تو یہ لفظ بنات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ایک سے زیادہ شہزادیاں ہیں اور وہ 4 ہیں۔ اور یہاں پر بعض لوگوں کو مغالطہ بھی ہوتا ہے یا وہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگی بیٹی ہیں، بقیہ 3 معاذ اللہ سوتیلی بیٹیاں ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں سوتیلی بیٹی کو بنتن یا بنات نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ربیبہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں چونکہ بنات فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 صاحبزادیاں ہیں اور وہ ہیں بھی حقیقی اور صلبی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 4 صاحبزادیوں کا نام ہم سنتے ہیں۔ سب سے پہلی نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی حضرت زینب ہیں، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں، اور ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع سے ہوا، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، اہل ایمان میں سے ہیں۔ اور ان کی پھر آگے اولاد ہوئی حضرت امامہ اور حضرت علی، یہ نبی کریم علیہ السلام کے پہلے نواسے نواسی ہیں۔ اور دوسری نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ان کے ہاں ایک صاحبزادے کی ولادت ہوئی جن کا نام ہے عبداللہ۔ اسی مناسبت سے حضرت عثمان غنی کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے نواسے ہیں۔ ان کے وصال کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم ہیں۔ اب ان کے نام کے حوالے سے امام احمد کسلانی، علامہ زرقانی وغیرہ نے گفتگو کی ہے کہ ام کلثوم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کنیت ہے، لیکن ان کا کوئی دوسرا نام مشہور اور معروف نہیں ہے جو کتابوں میں ملتا ہو، لہذا علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہی ہے کہ ام کلثوم ان کا اصل نام ہے، کنیت نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، لیکن ان کی بظاہر کوئی ولادت، ان کے ہاں کسی بچے وغیرہ کی ولادت نہ ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی چوتھی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی صاحبزادی جن کا آج ہم ذکر خیر بھی کریں گے، وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کا نکاح حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور ان کے ہاں پھر جب ولادت ہوئی تو 3 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہوئیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے، جو حسنی حسینی سیدوں کی صورت میں آج پوری دنیا میں اپنی برکتیں لٹا رہی ہے، تو وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہیں۔ ان 4 صاحبزادیوں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ چاروں اہل ایمان ہیں، چاروں صحابیت کے شرف سے مشرف ہوئی ہیں، چاروں صاحبزادیوں نے
مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا شرف پایا ہے اور چاروں صاحبزادیوں کا مزار یہ جنت البقیع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اہل بیت نبوت سے محبت رکھنے ان کی عقیدت میں ہی جینا مرنا نصیب فرمائے۔ پارسا پاک تینت بناتے نبی ہیں بڑی نیک خصلت بناتے نبی، زینت باغ عفت بناتے نبی، زیب و شان شرافت بناتے نبی، چار ہیں دختران رسول کریم ہیں مبارک جماعت بناتے نبی، ام کلثوم و زینب رقیہ ہیں تین، چوتھی خاتون جنت بناتے نبی، بہر تعظیم سر مومنوں کے جھکے خوب رکھتی ہیں عظمت بناتے نبی، قصر جنت دلائیں گی برہان کو رب سے کر کے شفاعت بناتے نبی۔ سبحان اللہ۔